نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجالس کو، اپنی بیٹھکوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، زینت دو، ڈیکوریٹ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے روز پل صراط پر نور ہوگا، لائٹ ہوگا، روشنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام حاضرین کو، ناظرین کو معراج مصطفیٰ مبارک۔ آج 27ویں شب ہے 1445 ہجری کی، اور آج وہی رات ہے جس رات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کرائی، اعلان نبوت کے 11ویں سال۔ اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا بیان ہے، سورہ نجم کی 18 آیتوں میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے، اور کتنی احادیث کی کتابوں میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام کر رہے تھے۔ جبریل امی علیہ السلام فرشتوں کی بارات کے ساتھ آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ میرے نبی حتیم میں کعبے کے پاس تشریف لائے، وہاں سے براق پر سوار ہوئے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جبریل امی علیہ السلام کا آخری مقام، جبریل امی رک گئے اور میرے نبی آگے تشریف لے گئے، رف رف نامی ایک سواری پر، سبز تخت پر۔ اور پھر کیسے گئے، جانے والا یا بلانے والا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کیا، بہت قرب حاصل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت بھی کروائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری میں سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا، ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کو دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، آپ نے آنکھ جھپکی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے کلام بھی فرمایا، نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 50 نمازیں تھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جب تخفیف کی، کمی کی درخواست کی، تو 5 رہ گئیں اور 50 کا ثواب باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ رات کے قلیل حصے میں بہت ہی شارٹ ٹائم، سیکنڈز میں میرے نبی گئے اور آ گئے، اور لاکھوں کروڑوں سال کا سفر کیا۔ جب واپس تشریف لائے تو بستر مبارک گرم اور کنڈی مبارک ہل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ آج 12واں پروگرام ہے معراج مصطفیٰ اور اشعار رضا کا، اور آخری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، جو کہ بہت بڑے عالم دین، حافظ قرآن، عاشق رسول، اللہ کی معرفت رکھنے والے،
اور زبردست نعت گو شاعر. آپ نے تھوڑی دیر کے اندر ظہر و عصر کے مابین 67 اشعار مرتب کیے معراج مصطفیٰ، معراج نامہ، سبحان اللہ، معراج قصیدہ معراجیہ. اور اس میں آپ نے منظر کشی کی، پچھلے پروگرام سے ہم سن رہے ہیں، تو آج میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جلوہ گر ہوئے تو نئے نرالے خوشی کے سامان تھے، بہاروں کا سما تھا، اور فرشتے اور آسمان بلبل کی طرح چہک رہے تھے. زمین میں خوشی تھی، آسمانوں میں خوشی تھی. رخ مصطفیٰ کی روشنی تو ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ عرش تک اس کی روشنی جا رہی تھی. اللہ اکبر. اور معراج کی رات اتنی لائٹ تھی، اتنی روشنی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جگہ جگہ آئینے لگا دیے گئے، اور لائٹ جو ہے ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہے. کعبے کی کیفیت کیا تھی شب معراج؟ کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، سبحان اللہ. اور حجر اسود بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور کعبے کا سیاہ پردہ جو ہے وہ سبحان اللہ وہ ہل رہا تھا، خوشبو پھیلا رہا تھا. اور ایسی خوشبو کہ جو مشک کی خوشبو جو ہرن کے نافے سے نکلتی ہے اس سے بھی عمدہ خوشبو پھیل رہی تھی. اور کعبے کا مزاب زر جو ہے سبحان اللہ اس سے پھوار برس رہی تھی. پہاڑیاں، اللہ اللہ اللہ، شب معراج پہاڑیوں نے ایسا لگ رہا تھا جیسے سبز رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، بہت ہی حسین لگ رہی تھیں. اور نہریں شب معراج ایسے چل رہی تھی، اس کا پانی جیسے کہ موتی چل رہے ہیں، سبحان اللہ. اور محبوب کی راہ میں جب کوئی پیارا آتا ہے تو چادر بچھاتے ہیں نا، آج کل کارپٹ بچھاتے ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عاشقان رسول کی نظریں، آنکھیں بچھی ہوئی تھی راستوں میں، سبحان اللہ. اور یہ وہ راستہ ہے جہاں حوروں نے آنکھیں بچھائی ہوئی تھیں، فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے تھے. اور سبحان اللہ شب معراج اتنی روشنی اور اتنا نور چہرہ مصطفیٰ سے پھوٹ رہا تھا کہ چاند اور سورج بھی نور کی خیرات مانگ رہے تھے، سبحان اللہ. میرے نبی نے شب معراج جو غسل فرمایا، آپ کا پانی جو غسل میں آیا وہ ستاروں نے کٹورے بھر لیے، روشنی اپنی مزید بڑھا لی. اور جو میرے نبی کے تلووں کا دھون بچا، جنت کا رنگ و روغن بن گیا، سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تجلی حق کا صحرا تھا، فرشتے 2 لائنیں بنا کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر. جیسے ہی میرے نبی براق پر تشریف لائے، اس سے پہلے کہ براق پر تشریف فرما ہوتے، آپ کو شفاعت کی، امت کی بخشش کی بشارت سنا دی گئی. اور براق خوشی سے جھوم رہا تھا کہ اللہ کے حبیب مجھ پر تشریف فرما ہے، سبحان اللہ. فرشتے کیا کہہ رہے تھے کہ جس کی جو امیدیں پوری کر دو، معراج کی رات ہے. اور ہر طرف نور 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 برس رہا تھا. اور اعلی حضرت اب چاند کو کہتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، اے چاند تو نے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی. تو نے وہ خاک جہاں سے محبوب گزرے، اللہ کے حبیب گزرے، نور مصطفیٰ کا گزر ہوا، نور خدا کا گزر ہوا، وہ مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتا، تیرے داغ ختم ہو جانے تھے. اللہ اکبر. براق تیز ترین سواری، یہ جہاں قدم رکھتا تھا باغ و بہار آ جاتی تھی. اور میرے نبی جب معراج میں اقصی میں پہنچے تو سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج خرامہ یعنی بہت ناز و ادا کے ساتھ چل رہے تھے، مگر فرشتوں نے تو ایک جھلک دیکھی، اور جبریل امی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر گئے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اب یہاں عقل کا دخل نہیں، جو وہم ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا، اور گما سے گزرنے والے، سبحان اللہ. میرے آقا عرش پر پہنچے تو عرش
آپ کے قدموں سے آنکھیں مل رہا تھا، قربان ہو رہا تھا۔ میرے محبوب کی چہرے کی ضیائیں اور روشنیاں ایسی تھیں کہ جیسے سورج کے سامنے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے مبارک کی روشنیوں کے سامنے عرش کی روشنیاں ایسے ہو گئی جیسے چراغ سورج کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں اپنے مقرب فرشتے جبریل امی علیہ السلام کو بھیج کر اللہ پاک وصال کے، ملاقات کے پیغام بھیجتا ہے، اور پھر جب قرب ہوتا ہے تو آواز آتی ہے محمد قریب ہو، اے احمد قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ وہاں تو مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے کچھ بھی نہیں تھا، عقل کیا کہے گی کہ کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ وہاں تو کوئی سراغ نہیں تھا، کوئی سنگ میل نہیں تھا، کوئی مائل سٹون نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس طرف سے، رب کی طرف سے تو پیغام آ رہے تھے محبوب قریب ہو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ جلال و اللہ کا جلال اور اللہ کے ہیبت کی وجہ سے آپ کا قدم بڑھانا مشکل ہو رہا تھا، مگر اللہ کی رحمت ابھار رہی تھی اور آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے مزید لکھا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی بارگاہ میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری ہوئی۔ محبوب نے اپنے اللہ پاک نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بیان کیا نا، میں اس کو الفاظ میں آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ جنت میں تشریف لے گئے تو جنت کے مقدر جاگ گئے، اور جنت کے پودے خوشی سے اور ان کی چمک دمک میں اضافہ ہو گیا، اور اب خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کے حبیب تشریف لائیں، مگر جنت کے پودے جو ہے خوشی میں جھومنا چاہتے ہیں، مگر ادب کہتا ہے کہ ہلنا نہیں ہے۔ تو یہ جوش زدین تھا، اور یہ پودے اب حیرت میں تھے جیسے کوئی آرے تلے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے 3 اشعار ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حقے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ لاکھوں کروڑوں سال کا سفر آنن فانن کر کے اللہ کی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے واپس بھی تشریف لے آئے، کروڑوں منزلوں پر جلوہ فرما کر اللہ کا دیدار کر کے آنن فانن محبوب خدا گئے بھی آئے بھی۔ کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آج پانا میرے حضور کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سفر کیا اور واپس تشریف لائیں تو بستر مبارک گرم ہے۔ آپ بستر میں ہوں تو بستر گرم ہوتا ہے نا جسم کی ہیٹ کی بنا پر۔ اچھا اگر اٹھ کے آپ واش روم وغیرہ جائیں، تھوڑا سا نکل کے دوبارہ آئیں تو بستر ابھی گرم ہوتا ہے، چند ایک آدھ منٹ وہ جسم اپنا بستر جو گرم رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لاکھوں کروڑوں میل کا سفر کر کے واپس آئے تو بستر ابھی گرم تھا۔ اور جب آپ اپنے مبارک آستانے سے سفر معراج کے لیے چلے، دروازے مبارک کی کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے تو اب بھی ہل رہی تھی۔ آپ نے جو وضو فرمایا اس کا پانی چل رہا تھا، وہ اب بھی چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو ہی، اسی بات کو اپنے عشق بھرے انداز میں نظم کیا۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو الگ تھلگ کسی جگہ تشریف فرما ہو گئے اور فکر مند تھے کہ معراج کا واقعہ سن کر لوگ یقین نہیں کریں گے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ تک پہنچے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، رب کا دیدار کیا اور راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ اتنے میں ابو جہل، نبی کا دشمن، دین کا دشمن، خدا کا دشمن، وہاں سے گزرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا کہ حضور فکر مند تشریف فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو مذاق سوجا۔ اس بدبخت نے آ کر کہا کوئی نئی بات ہو گئی؟ اور شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ پوچھا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ دیکھیں سیر تو آگے بھی ہے، کیونکہ اس کو آگے کا تو پتہ ہی نہیں ابو جہل کو۔ ہاں بیت المقدس کا، فلسطین کا اس کو پتا تھا، کیونکہ مکے سے قافلے وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو وہاں تک پہنچایا۔ اب یہ سن کر وہ یہ سمجھا کہ ایک بات میرے ہاتھ آ گئی، اب میں اسلام کی اور بانی اسلام کی تکذیب کروں گا، جھٹلاؤں گا۔ اچھا اب اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بلاؤں، لوگوں کے سامنے بھی آپ کہیں گے کہ راتوں رات آپ نے سفر کیا؟ فرمایا بالکل۔ تو اب ابو جہل لوگوں کو بلا کر لایا، لوگ جمع ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معراج کا واقعہ بتایا تو استغفر اللہ، جو غیر مسلم تھے تالیاں بجانے لگے، حیرت سے سر پر ہاتھ رکھنے لگے۔ اور کسی نے کہا کہ ہم بیت المقدس آتے جاتے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، آپ راتوں رات ہو کر آ گئے، میں تصدیق نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے نشانیاں پوچھی، آپ نشانیاں بتائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً کبھی بھی مسجد اقصیٰ میں تشریف نہیں لے کر گئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے سامنے بیت المقدس کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر ساری نشانیاں بتائیں اور سب نے تصدیق کی واقعی کہ ایسا ہی ہے۔ اور جو قافلے راستے میں تھے، جو مکے سے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی خبر دی کہ کب آ رہے ہیں، تو آپ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق وہ قافلے واپس آئے۔ اچھا جب معراج کی خبر لوگوں کو بتائی گئی، جو کمزور ایمان والے تھے استغفر اللہ، وہ تو دین سے پھر گئے، مگر سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج مصطفیٰ کی تصدیق کی، اور سبحان اللہ آپ کی تصدیق سے صدیق اکبر کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ پاک نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے
ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، نور کے تڑکے آ لیے تھے، نبی یہ رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے عیسیٰ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں مقطع میں عرض کر رہے ہیں، اے رحمتوں والے نبی، اے امت کی شفاعت کرنے والے آقا، رضا پر بھی خدا کا واسطہ عنایت فرما دیجیے، اور شب معراج جو آپ پر خصوصی عنایات ہوئیں اس میں سے رضا کو بھی حصہ عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، رضا کے صدقے میں ہمارا کام بھی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور مزید اعلیٰ حضرت آخری شعر 67 جو شعر اس میں لکھتے ہیں، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ شاعر جب اشعار لکھتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، تو اب تمنا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ تعریف کریں۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت مفتی اسلام ہے، ولی کامل ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، میرا وظیفہ ہے نبی کی تعریف کرتا رہوں، دن رات نبی کی شان بیان کرتا رہوں۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ میرا وظیفہ ہے نبی کی شان بیان کرنا، میری تمنا ہے کہ میرے نبی قبول فرما لیں۔ مجھے ہوس نہیں ہے شاعری کی، مجھے یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے بڑا شاعر کہیں، میں نہیں پرواہ کرتا کہ کیا ردیف ہے کیا کافی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی اپنے ماننے والوں کی تربیت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ یہ ایک بہت بڑا، یہ شاعری کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ شب معراج ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر بھی فرمائی، اور جو آپ کے غلاموں کو، امت کو، صحابہ کو انعامات ملنے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جہنم کے عذابات بھی دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے بھی کچھ مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کھا رہے ہیں اور زبردستی ان کے منہ میں وہ خون اور گوشت انہی کا کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ غیبت کرنے والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سود خوروں کا عذاب دیکھا، استغفر اللہ، ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے۔ آج پیٹ نہیں بھرتا نا حرام خوری سے، توبہ استغفر اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو نماز میں سستی کرتے تھے ان کا سر بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسی طرح وہ لوگ جو اوروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے خود عمل نہیں کرتے، ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ ماں باپ کے نافرمانوں کو میرے نبی نے شب معراج دیکھا کہ ان کو آگ کی شاخوں کے ساتھ
لٹکا دیا گیا تھا. جو بدکاریاں کرتے ہیں ان کے عذاب کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. اللہ اکبر. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, معراج مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرمائے, اور آج رات ہماری اللہ پاک بخشش فرمائے. انشاءاللہ آج رات قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان, خلیفہ امیر علیہ سنت کا بیان, نگران شورا کا بیان, مدنی پھول, مدنی مذاکرہ, نعت خوانی اور دعا کا سلسلہ ہوگا عالمی مدنی مرکز میں, اور مدنی چینل پر لائیو اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کیجیے گا. اللہ برکتیں عطا فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. کیا مزار پر تالا لگانے سے مراد پوری ہوتی ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں مزارات پر ایسی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ سب کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو وہ رقم دے دی جائے تاکہ اس کا ثواب بھی ملے. امیر اہل سنت نے فرمایا مزارات پر حاضری ضرور دیں لیکن علماء کرام اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت سنت و بھر اجتماع ہوا. نگران شورا مولانا محمد عمران الطاہری